اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رب کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی نعمت دی قرآن پاک، پھر اتنے اچھے اساتذہ کرام دیے، اور جن علماء نے اتنی محنت کی۔ امام جزری رحمہ اللہ کے مطابق زبان کو جب ہم نے اپنی طبعی حالت میں رکھا اور پر پڑھے جانے والے حرف کے بعد ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں کیا اور ہونٹوں کو اسٹریچ کیا تو ساؤنڈ بالکل ڈیفرنٹ ہمیں سنائی دیا الحمدللہ۔ اب جب ہم با کے اوپر اگر کوئی علماء اس کو فتح کسرہ ضمہ کے بغیر پڑھاتے ہیں تو طریقہ ہو سکتا ہے سمجھانے کا، تو اب ہم نے اس کو کیا کیا ہے حرکات کے ساتھ، یعنی کہ زبر زیر پیش اور سکون کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا۔ سیم وہی پوزیشن مسکرانے والے انداز سے ہونٹوں کو پھیلانا ہے۔ اصل میں یہ ہم اپنی تھوڑی کو پیچھے کی طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ با بی بو، اور بی کے لیے تو اور زیادہ پھیل جاتی ہے، با بو بی، با بو بی، اور بی کے لیے اور زیادہ ہمارے ہونٹ پھیل گئے ہیں۔ فرنٹ کہاں پہ رہیے اس اپنی طبعی حالت کے مطابق، جس طرح امام جزری رحمہ اللہ ہمیں بہت سارے ان کے احکامات میں سے ہم دیکھتے ہیں، قواعد اور رولز جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو زبان کو اس کی طبعی حالت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو کنٹرول میں نہیں رکھتے تو یہ پیچھے حلق کو کلوز کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ورڈ ہیں وہ ہیوی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اور یہ دیکھیں کیا ہے، زبان کو کنٹرول نہیں کیا، بسم اللہ۔ اب یہ دیکھو ساؤنڈ بدل گئے نا، بسم اللہ۔ تو تھوڑے سے شیپ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ حروف تہجی پوری شیپ ہے اور پورے قرآن مجید کی بنیاد یہی ہے۔ اب ہم نے کیا، مسکرانے والے انداز سے ہونٹ پھیلایا، فرنٹ سے زبان نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس، اور ہم نے پڑھا با بو بی، اور بو کے لیے ہلکا سا ہونٹوں کی شیپ گول ہوگی۔ اب نبأ نبأ نبأ، اب یہ کیا ہے، ہم نے ہونٹ پھیلا کر رکھے ہیں، نبأ، اور اس کو ایک حرکت تو ایک حرکت پڑھا، اس کو بہت زیادہ اگر ہم زبان کو کنٹرول نہیں رکھتے، ٹھیک ہے بالفرض اب ہم زبان کو کنٹرول نہیں رکھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ ساؤنڈ کیسے آئیں گے، یہ ساؤنڈ آئے گے نبأ، کیونکہ زبان نے کیا کی، شرارت کی ہے، پیچھے سے حلق کو کلوز کر دیا، تو اب وہ جس کی حلق کلوز ہوا ہے حرف میں بھاری پن آ گیا ہے، اس لیے ہلکا سا ہونٹوں کو، نیچے والے ہونٹوں کو پھیلانا ہے۔ اصل میں ہم ہونٹوں کو نہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی کو پیچھے کی طرف ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں، کھنچ رہی ہوتی ہے۔ نبأ رب 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 رب، کیونکہ مشدد حرف ہے، را کی زبر کو با مشدد کے ساتھ پکڑا، اور پھر ہم نے ایک حرکت پڑھی رب رب، اب ہم پڑھتے نا رب العالمین، تو کتنا آسان ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بآیاتی، اب زیر کا بآیاتی، اور ماشاء اللہ کتنا آسان ہو گیا، الف مد اب ادا ہو گئے، اور کھڑی زبر جو ہے وہ بھی دو حرکات، ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، بآیاتی بآیاتی، زبان کہاں پر رہی ہے، نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس، بآیاتی۔ اب کسی حرف کے وقت یہ اوپر نہیں گئی، اس کو اس کی طبعی حالت میں ہم نے کنٹرول نہیں رکھا، قب قب اب اب اب، قب قبل قبل قبل، اب ہم نے قب قب قاف، اور پھر با قبل قبل قبل، کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان، الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہونٹوں کو اسٹریچ کرنا ہے، اصل میں ہم تھوڑی کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہوتے، تھوڑی کھینچ رہی ہوتی ہے، پیچھے کھینچ رہے ہوتے نا، جیسے بآیات ربہم، جیسے نبأ ابراہیم ابراہیم، اب یہ کیا شیپ بن رہی ہے، ہونٹوں کو بالکل ایزی ریلیکس، لیکن زبان کو نیچے والی جڑ سے ہلنے نہیں دینا، یہ اوپر جائے گی واپس نیچے آئے گی۔ قوف کے لیے پیچھے سے یہ اٹھ رہی ہے، فوکس ہمارا فرنٹ پر رہے گا، اس کو صرف گرپ کرنے کے لیے، فوکس کرنے کے لیے، زبان اوپر نون کے لیے بھی جائے گی، طا کے لیے بھی جائے گی، مفخم حروف کے لیے بھی اوپر جائے گی، اور را کے لیے بھی اوپر گئی ہے، تو انشاءاللہ
اس پر صرف گریپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.